بظاہر ایک شخص آپ کے سامنے پرسکون نیند سو رہا ہے، جبکہ وہ ایک سخت ترین کرب والی کیفیت سے بھی گزر سکتا ہے۔ وہ اٹھ کے بتائے گا آپ کو کہ میں کتنی تکلیف میں تھا پچھلے 10 منٹ کے اندر۔ کیسے ہم لوگ اس کے اندر اپنی عقل کو استعمال کریں کہ جناب میت ایسے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، اس سب کی بات تو میت ہی بتا سکتی ہے، اور میت سے گفتگو کرنے کا اور میت سے ملاقات کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے نہیں۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا قبر کا عذاب یہ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے؟ کیا یہ عذاب قبر اور نعمت قبر یہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، یا رک جاتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام موت کے بعد میں ہم نے عذاب قبر کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے جو دلائل تھے ان کا ذکر کیا، اور ان سے کس طرح سے ہم اس عمل کے سچے ہونے کی دلیل لیتے ہیں اس کو واضح کیا۔ اس کے باوجود میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ پھر بھی ان پر اعتراض کرتے ہیں اور عذاب قبر کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیسے ہم ان کو بہتر انداز سے بات سمجھا سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ ہم کہیں کہ قبر کا عذاب اور نعمت یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئے، کیونکہ نصوص کا احترام لازم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب اس نے یہ ذکر فرمایا تو ایک مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کری۔ تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ معاملات برزخ کے ہیں، اور برزخ کا تعلق علم غیب سے ہے۔ جس طرح انسان گزشتہ انبیاء کرام پر ایمان لاتا ہے، رسولوں پر ایمان لے کر آتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آتا ہے، یہ سب ایمانیات کے معاملات ہیں، غیب انسین، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا، پھر بھی ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سچے کلام میں یہ باتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین میں ان کا ذکر موجود ہے۔ بالکل اسی طرح ان معاملات میں بھی انسان کو اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، بلکہ ان پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ یہ برزخ کے جو معاملات ہیں یہ اکثر روح پر واقع ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کیا یہ روح پر ہوتے ہیں یا جسم پر ہوتے ہیں؟ اکثر ان کا تعلق روح سے ہے، اور یہ دنیا کے امور کے برخلاف ہے۔ دنیا کے اندر اکثر معاملات، بلکہ پورے کے پورے معاملات انسان کے جسم اور روح پر ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ روح والے معاملات ہیں، تو روح کی تفصیلات ہمیں بیان نہیں کی گئی، تو اس لیے یہ بھی روح کی تفصیلات سے ان کا تعلق ہے، تو ان پر بھی اسی طرح سے ایمان لے کر آنا چاہیے۔ گزشتہ پروگراموں میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ انسان کی فطرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے ہو کچھ اور رہا ہے۔ بظاہر ایک شخص آپ کے سامنے پرسکون نیند سو رہا ہے، جبکہ وہ ایک سخت ترین کرب والی کیفیت سے بھی گزر سکتا ہے۔ وہ اٹھ کے بتائے گا آپ کو کہ میں کتنی تکلیف میں تھا پچھلے 10 منٹ کے اندر، کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ بڑی پرسکون نیند سو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو چیز دکھ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی اور کیفیت ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ قبر کی زندگی کا بھی ہے، اس پر اسی طریقے سے ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخلوق پر جو نعمت اور عذاب کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، اس کا تعلق میت سے ہے، اور میت اپنی بات آپ کو بتا نہیں سکتی، تو یہ تو اس سب کا جسے کہتے ہیں سامنا میت تو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کیسے ہم لوگ اس کے اندر اپنی عقل کو استعمال کریں کہ جناب میت ایسے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، اس سب کی بات تو میت ہی بتا سکتی ہے، اور میت سے گفتگو کرنے کا اور میت سے ملاقات کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے نہیں۔ یہاں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ بعض کتب، جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الروح، اس کے اندر بہت سے انہوں نے خوابوں کا ذکر کیا ہے جو نیک صالحین کو دکھائے گئے، برے لوگوں کے بارے میں، اچھے لوگوں کے بارے میں، اس میں بہرحال تواتر کے ساتھ فلاں شخص نعمت میں ہے، فلاں شخص عذاب میں ہے، فلاں شخص اچھی زندگی گزار رہا ہے مرنے کے بعد، فلاں شخص تکلیف میں ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ خواب ہے، لیکن ان سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ دونوں طرح کی کیفیات سے مرنے کے بعد لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ ان کے متعلقین کو کچھ اس حالات سے بھی مطلع فرما دیتے ہیں کہ اگر وہ اچھی صفات ہیں تو وہ اس میں خوش ہوں، اور ایک اطمینان ان کے دل میں آئے، اور اپنے اس شخص کے بارے میں اس کی زندگی سے سیکھنے کا جذبہ انہیں پیدا ہو، اور اگر برا ہے تو ان کے لیے وہ کچھ نیکیاں انجام دے سکیں، کچھ شرعی طریقے سے جو ایصال ثواب ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے الگ سے ایک موضوع پر، تو وہ انجام دے سکیں، اور توبہ استغفار ان کے لیے کثرت سے کر سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ قبر کی جو یہ کیفیات ہیں اس کو ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے، اور یہ
ان کا تعلق آخرت کے معاملات سے ہے۔ یہ تو وہ کچھ عقلی دلائل اور کچھ بنیادی اصول ہو گئے جو ہم نے اپنے گزشتہ موضوع قبر کے حوالے سے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں ان کو مزید پختگی تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہو وہ بیان کرنے کے لیے میں نے پیش کیے۔ آئیے ایک دو مسائل اور جو قبر کی زندگی سے متعلق ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا قبر کا عذاب یہ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے؟ اس تعلق سے علماء میں 3 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف روح کو ہوگا، جسم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جسم کو ہوگا، روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ درست موقف اس بارے میں وہ تیسری رائے ہے علماء کی، اور وہی جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ جسم اور روح دونوں کو ہوگا۔ یہ قبر کا عذاب اور نعمت یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اس تعلق سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ کی ایک روایت ہے، مسند احمد میں بہت لمبی حدیث ہے، ابن ماجہ اور نسائی کے اندر بھی ہے اختصار کے ساتھ۔ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ قبر میں جب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اس کے جسم میں۔ تو اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ روح کا دوبارہ سے قبر میں لوٹایا جانا یہ حدیث میں موجود ہے، اور یہ حدیث جمہور محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، امام بیہقی، منذری وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ دوبارہ سے جب قبر میں روح لوٹائی جا رہی ہے اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ کسی کے لیے نعمت والی قبر بن جاتی ہے اور اس کے لیے بڑی وسعت اس میں ڈال دی جاتی ہے، اور کچھ کے لیے جو ہے اس میں عذاب آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ایک کیفیت کا گزرنا ہے قبر کے اندر۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی ہے جس میں آتا ہے کہ جب دفنانے کے بعد لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو میت کو سنوایا جاتا ہے لوگوں کے قدموں کی چاپ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فَيُقْعِدَانِهِ، فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں۔ تو یہ بٹھانا اور اس کو اٹھایا جانا، اس سے گفتگو کرنا، یہ جسم اور روح دونوں کی کیفیات کا نام ہے۔ تو روح پرواز کر گئی ہے، دوبارہ سے جسم میں ڈالی گئی ہے ایک کیفیت یا ایک مرحلے سے گزرنے کے لیے۔ یہ ایک غیبیات کا علم ہے جو کہ ہمارے لیے جس طرح بتایا گیا اس پر اس طرح سے ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے اسی طرح کے اہم مسائل میں سے، کیا یہ عذاب قبر اور نعمت قبر یہ دائمی ہے، ہمیشہ رہتا ہے یا رک جاتا ہے؟ دیکھیے قرآن کے اندر فرعون اور اس کے حواریوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ غدواً وعشیّا، یہ جاری ہے، کنٹینیو ہے، کب تک؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت تک کے لیے یہ جاری ہے۔ لیکن بعض جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان کے لیے یہ منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ خاص کر قرآن کی بعض آیتیں ہیں جس میں یہ اشارہ ملتا ہے، سورہ یاسین کے اندر مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ غالباً سور پھونکے جانے سے کچھ ٹائم پہلے یہ عمل منقطع ہو جاتا ہے تاکہ وہ ایک اور کیفیت سے گزرنے کا ان کو احساس ہو کہ اب وہ اٹھائے جا رہے ہیں ایک اور دن کے لیے، ایک بڑے دن کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ کے لیے یہ ہمیشہ ہو سکتا ہے، خاص کر ایمان والا جو ہے وہ اگر ایک آزمائش سے گزر چکا ہے اور اس کے گناہوں کی پاکیزگی حاصل ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے پر سے یہ کیفیت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر عذاب والی کیفیت ہے اور نعمت والی کیفیت سے بھی انسان جو ہے وہ وقتی طور پر منقطع اس سے ہو سکتی ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کی جو ایک اٹھایا جانا ہے وہ والی کیفیت اس پہ طاری ہو، جس دن انسان بے لباس اور اپنی اصل حالت کے اندر اٹھایا جائے گا، تاکہ وہ بالکل نعمت سے اگر اٹھایا جا رہا ہوگا تو پھر قیامت کے دن کی اٹھائے جانے کی جو حواس باختہ جو ہمیں ملتی ہیں کیفیات، اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک مدت تک ہونے کے بعد منقطع بھی ہو سکتا ہے، اور جو پکے کافر ہیں ان پر یہ جاری بھی رہ سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ زندہ لوگوں کو عذاب قبر کا شعور کیوں نہیں ہوتا؟ اس تعلق سے کئی ایک باتیں ہیں۔ ایک تو وہ حدیث جو میں نے ذکر پہلے کی تھی کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو تم لوگ ایسا کرنا شروع کر دو گے کہ مردوں کو تدفین ہی نہیں کر رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ چلو اس سخت عذاب سے اس کے نہ گزرنا پڑے۔ ایک تو یہ وجہ ہے اس کی۔ دوسرا اس کے اندر میت پر پردہ پوشی ہے۔ میت گزر چکی ہے، دنیا سے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب لوگ سب اس کے بارے میں ایزمپشنز قائم کرتے رہے، وہ ایسا تھا، وہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی فکر کریں، اپنے حالات درست کرنے کی فکر کریں، وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنے میں ہی سارا کا سارا وقت جو ہے لوگوں کا صرف ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح میت کے گھر والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی فرما دی کہ وہ اب سوچیے کسی کو معلوم ہو جائے اس کے گھر میں فلاں شخص اس سخت کیفیت سے گزر رہا ہے اور اسے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کتنا غم اور تکلیف سے وہ شخص ہر وقت گزر رہا ہوگا، تو یہ میت کے گھر والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم والا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ غیب پر ایمان لانے کی جو مصلحت ہے یہ بھی اس سے باقی رہتی ہے۔ تو یہ قبر سے متعلقہ بعض
اور احکام و مسائل تھے جو میں نے سمجھا ضروری ہیں جاننا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ بنا دے اور ریاض الجنہ بنا دے کہ ہمارے لیے اس میں راحتیں، آسانیاں اور سکون ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔